بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا آمین ثم آمین۔ تو آج کی کلاس علامہ صاحب ہم پچھلی اس کی جو کلاس ریکارڈڈ ہیں وہ تھی تزکیہ نفس پہ، تو آج اسی سے ریلیٹڈ یہ دو ایپیسوڈ ہیں انشاءاللہ العزیز، تو اس پہ شروع کرتے ہیں آج۔ تو آج قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیطانی وسوسے اور نفس شیطان سے محفوظ رہنے کی تدابیر بتا رہے ہیں کہ اس نفس سے بچنا کیسے ہے۔ تو باکلام میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بزبان علامہ صاحب اور قرآن و حدیث کے ساتھ انشاءاللہ اس کی روشنی میں، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور میں اپنے نفس کی برات یعنی دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرما دے۔ تو اب قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیو آدم دے دشمن منڈو نہ ہی تک سکھاندے، جے چھپے تا مشکی لگ کے ہر ہیلے پھڑ کھاندے، یعنی دیو نفس شیطان ابلیس لعین آدم کا قدیمی یعنی آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے لے کر آج تک ازلی دشمن ہے۔ تو انسان اس ظالم سے پناہ مانگتا ہے، مگر یہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے ڈھونڈ کر غافل انسانوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں میاں صاحب کہ جس دن میں تر آدم اگے رب سجود کرایا، سبنا ملکاں سجدہ کیتا دیو نہ سیس نوایا۔ رب تعالیٰ کے حکم پر ملائکہ سر بسجود ہو گئے، مگر اس بدبخت نے نافرمانی کی، سجدہ نہ کیا۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ خاوندہ فرمان نہ منیوس آدم دلوں نہ پایا، لعنت دا شیطان کہا کہ توک گلے وچ پایا۔ رب تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مقرب فرشتے سے شیطان رجیم لعین نام رکھوایا، جو تا قیامت اس کے گلے کا توق بن گیا۔ آگے میاں صاحب فرماتے آدم ونج بیچتی بیٹھا خوب مقام سکھایا، دیوے دا کوئی دا نہ لگدا لوڑے ویر مکایا۔ رب کریم نے آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر جنت میں اعلیٰ مقام اور مرتبے سے نوازا، شیطان برداشت نہ کر سکا، پھر وہ آدم کو کسی نہ کسی بہانے سے ورگلانے میں یعنی اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کوشاں ہو گیا، تو آج تک وہ اسی کوشش میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے رب کریم حاکم و حکیم نے انسانوں کو ایک پروسیس یعنی ایک امتحان سے گزارنے کے لیے آدم علیہ السلام اور شیطان رجیم دونوں کو زمین میں اتارا، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے اور آخرت دارالامان ہے، تو اور آخرت نفع بخش بھی ہے۔ اب کامیاب زندگیوں کے لیے شیطانی وسوسوں اور شیطانی چالوں سے محفوظ رہنے کی ہدایات فرما رہے ہیں میاں صاحب۔ فرماتے ہیں کہ نفس معدہ سنگی شیطان آن کرے اپرالے، باغ حقیقی وچوں پھڑ کے قید مجازی ڈالے۔ تو شیطان لعین جو راندہ درگاہ تھا اپنا بلند مقام کھو بیٹھا، درجے میں اتنا گر گیا کہ فرشتے سے شیطان بن گیا، ایک قسم کا نیم مردہ ہو گیا، اس سے وہ ایمانی قوت بھی واپس لے لی گئی، پھر بھی آدم علیہ السلام پہ وار کر گیا، اور اس سے بچنے کے لیے اب میاں صاحب ہدایات دے رہے ہیں۔ تو اس کے مد مقابل اللہ کریم نے انسانوں کو قوت ایمانی کی دولت سے نوازا اور اشرف المخلوق کا درجہ عطا فرمایا۔ تو اب قبلہ میاں صاحب شیطانی حربوں سے بچاؤ اور محبوب حقیقی تک رسائی کے لیے رہنمائی فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ظاہری باطنی دونوں قسم کی طہارت ہو تو دیو شیطان کی مجال نہیں ہے، وہ اس کے نزدیک بھی جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں پر ایک لکھا آدم ڈاڈا پتہ تو سانو دیواں، ظاہر باطن پاکی ہوئے پیش نہیں پھر دیواں۔ تو ظاہر پاکی جسے جامے جے بندے نو ہوئے، ظاہر دے جن پوت نہ پوندے جتھے جا کھلوے۔ یہ بڑا زبردست نسخہ ایک میاں صاحب نے بتایا ہے۔ تو آج ہر بندہ جو ہے اس چیز سے پریشان ہے کہ شیطان وار کر گیا، وہ جن پوت آ گیا، تو انہوں نے بتا دیا، اس کا علاج آسان بتایا ہے کہ جسم و لباس پاک و صاف ہوگا، باوضو ہوگے تو ظاہری جن پوت کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو آگے اس کا بتایا کہ نفس اساڈا دیو مریلا
غفلت ندی ڈنگیری، یہ دو چیزیں. جہل صندوق ہوئے در پکے کنجی اسم چنگیری، یعنی نفس شیطان سے بچاؤ کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ جہالت ہے. جی، اور غفلت اور جہالت دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآنی تعلیمات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آگے آپ فرماتے ہیں کہ باطن پاک ہوئے جس نیت اندر وچ صفائی، ویری دیو ابلیس لینے پیش نہ جانتی کائی. تزکیہ نفس سے قلبی طہارت ہوگی تو وہاں شیطان کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، وہاں رحمان کی آماجگاہ ہوگی. سبحان اللہ. تو آگے میاں صاحب اس کا بتاتے ہیں کہ نال ریاضت کریں صفائی سان فکر دی کاستوں، مست خوشبو عشق دی کرسی طالب عید الستوں. ریاضت و عبادت سے اپنے قلب کو سیکل کر کے خوب چمکانا ہے. تو آگے فرماتے ہیں کہ نفس دیو کے ساتھ کہتے ہیں کہ دیوے نال لڑائی کریے جس دیوے تس اللہ. یہ بڑی زبردست چیز ہے. وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، اس کو توفیق دے. تو دیوے نال لڑائی کریے جس دیوے تس اللہ، ہمت اندر فرق نہ رکھیے آپ کرے مت پلا. ہمت کا بھی ساتھ ساتھ دست دیا میاں صاحب نے کہ کرم تو اس نے کرنا ہے لیکن ہمت انسان نے کرنی ہے. تو نفس دیو کے ساتھ وہی مقابلہ کر سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ توفیق دے، لیکن ہمت اور کوشش اے بندے تو نے کرنی ہے. یہ جہاد اکبر ہے، یہی جہاد بن نفس ہے. سبحان اللہ. تو آگے فرماتے ہیں کہ سہ برساں دی زودی کر کے جہاں روح منزل پوتا، ایک کڑی دی غفلت خوشیوں دور ہٹے مڑ بوتا. اس طرح ایک مومن برسوں کی عبادت و ریاضت کے بعد جب قریب المنزل ہوتا ہے تو اس وقت اس کی تھوڑی سی غفلت یا سستی یا گمراہی اسے منزل سے بہت دور ہٹا دیتی ہے. تو اس وقت یعنی نفس شیطان جو ہے اس پہ بھروسہ نہیں کرنا. غفلت زدہ اور تکبر زدہ جو دل ہے نا، یہ اس کا شکار ہوتے ہیں. یہ کسی وقت بھی اپنا وار کر سکتا ہے. اس وقت سالک جو ہے مشکلات کا شکار ہو کر رائے حق سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کا پہلا اربا انسان کو غفلت کی نیند میں مبتلا کرنا ہوتا ہے. تو آگے میاں صاحب پھر فرماتے ہیں کہ جے ہک وال تیرے وچ میاں اپنی آپ خودی دا، تاویں بہت نرگ نو بالن ہکے عیب بدی دا. کہ رائے سلوک کے سالک اگر بال برابر بھی تیرے اندر غرور یا تکبر ہوگا تو یہ تیرے لیے بہت برائی ہے، اور یہ ایسا عیب ہے کہ تیرے لیے دوزخ کی آگ کے لیے یہ کافی ہوگا. تو ایک پل بھر کے تکبر نے ابلیس کو برباد کر دیا، ہزاروں سالوں کی عبادت غارت ہو گئی. تو آگے پھر میاں صاحب نے تھوڑا سا ایک 4 اشعار میں ایک پیکج دیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ولی اللہ دے پانڈا تک کے پاندے خیر حضوروں، جیڑا پاک غروروں خالی سو پر کر دے نوروں. جس وال نال حقارت تک یہ کر کے کبر اندر دا، چاہے تے وس پاوے اس دے لاڈ کی زورا وردہ. رب تکبر پاوے نہ ہی چور کرے مغروراں، جادوگر اسمان چروکا لا چکا کئی اوراں. وہ ذات اعلیٰ بڑی طاقت و قدرت والی ہے، متکبر انسان کو اسی لمحے ستم زدہ کے سامنے جھکا دیتی ہے. جی لاما صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. بحمدہ تعالی عارف کامل، رومی عصر، تاجدار کشمیر، شریعت و طریقت کے مجمع البحرین، حضرت میاں محمد بخش قدس اللہ سرہ العزیز کے آفاقی کلام کی جو تفہیم کا سلسلہ اس خوبصورت باوقار کلاس میں قبلہ مائی صاحبہ بسط اللہ ظلالہ ان کی قیادت میں یہ کلاس چل رہی ہے. اس کا بنیادی مقصد، اس کا جو لب لباب، معال، خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ لوگ اللہ کے محبوب بندے حضرت میاں محمد بخش قدس سرہ العزیز ان کے کلام کی تفہیم بھی کر سکیں اور ان کے علم کی وسعتوں کا اندازہ بھی کر سکیں. اور پھر انہوں نے جس سلیقہ کے ساتھ، جس کیف کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اور جس سوز کے ساتھ اپنے قارئین اور اپنے متوسلین و متعلقین کے احساسات پر دستک دی ہے، اس کے ان کے ارشادات کو سمجھ کر
ان پر عمل کر کہ ہم گمراہی کے صحرا سے تاکہ نکل سکیں۔ آج کے اس درس میں جو اشعار کوثر و تسنیم میں دھلے ہوئے اور سوز و گداز میں ڈوبے ہوئے، اور ایک ایسا پیغام کہ انسان شیطان کی ریشہ دوانی اور چیرہ دستیوں سے بچ سکے، قبلہ مائی صاحبہ نے حضور میاں صاحب علیہ رحمہ کے وہ اشعار پڑھے۔ ان سارے اشعار کا جو خلاصہ ہے، ان اشعار کی جو سمری ہے، ان اشعار کا جو نچوڑ ہے، وہ یہ کہ شیطان انسان کا بڑا واشگاف دشمن ہے اور وہ اسے رائے حق سے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف سورت نمبر 12 کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ انسان کو برے کام پر برانگیختہ کرتا ہے۔ شیطان جو بڑا عبادت گزار تھا، تکبر کی وجہ سے اسے راندہ درگاہ کر دیا گیا، اسے اللہ کے حریم سے دھتکار دیا گیا، اور جب اسے راندہ درگاہ کیا گیا تو اس نے 2 قسمیں اٹھائی تھیں۔ قرآن حکیم نے ان دونوں کو اپنے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ سورہ اعراف سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب شیطان کو راندہ درگاہ کیا گیا، اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں تیرے بندوں کو رائے حق سے دور کروں گا، لیکن جو تیرے بندے ہیں باری تعالیٰ ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ یہی مضمون قرآن حکیم سورہ صاد سورت نمبر 38 کی آیت نمبر 82 اور 83 میں ہے۔ اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو رائے حق سے برگشتہ کروں گا، لیکن جو تیرے مقربین ہیں ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ تو حضور میاں محمد بخش علیہ رحمہ نے اپنے ان اشعار کے ذریعے قرآن حکیم کا پیغام اپنے انداز میں دیا کہ شیطان انسان کا بڑا واضح دشمن ہے، انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی ریشہ دوانیاں یہ ہیں کہ انسان کو رائے حق سے برگشتہ کیا جائے، رائے حق سے دور کیا جائے۔ اور حضور نے بھی فرمایا ان الشیطان یجری فی جسد الانسان کمجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑ رہا ہوتا ہے، یعنی اسے برے کاموں پر برانگیختہ کرتا ہے۔ آپ علیہ رحمہ حضور میاں صاحب علیہ رحمہ کے ارشادات، اس کے بعد جو آپ کا پیغام یہ ہے کہ شیطان کے حملوں سے، اس کی ریشہ دوانیوں سے، اس کی چیرہ دستیوں سے اور اس کی فریب کاریوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو شیطان نے بھی اللہ کے حضور کہا تھا کہ میں ہر ایک کو رائے حق سے دور کروں گا، لیکن جو تیرے بندے ہیں ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ تو آج اگر ہم شیطان اور شیطانی طاقتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے مقربین کے ساتھ اپنا تعلق استوار کریں، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ اپنی نشست و برخاست کو اختیار کریں، اللہ کے جو محبوب اولیاء ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق ہائے محبت استوار کریں، پھر ہم جا کر شیطان کے حملوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور دوسرا، قرآن حکیم کثرت سے پڑھیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ چونکہ جتنے بھی صوفیاء اور شعراء ہیں، صوفی شعراء، ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو گناہوں کے کانٹوں سے نکالنا ہے اور نیکی کے گلستان میں داخل کرنا ہے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کشتن ابلیس کار مشکل است، زے آن کے او ہم اندر آما کے دل است، بے ترش کے مسلمانش کنی کشتائے ضمیر قرآنش کنی، کہ آپ شیطان کو کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ بہتر یہ ہے کہ قرآن پڑھ پڑھ کر شیطان کو مسخر کیا جائے، اسے اپنے تابع بنا لیا جائے۔ تو حضور میاں صاحب علیہ رحمہ نے شیطان کے حملے
اس کی فریب سازیاں، اس کی مکاریاں اور اس کی چیرہ دستیوں کا ذکر کیا، اور پھر ساتھ علاج بھی بتا دیا کہ اللہ کے مقربین سے تعلق ہائے محبت استوار کریں گے تو شیطان کے حملوں سے بچ سکیں گے۔ بے شک، جزاک اللہ خیرہ کثیرہ۔